الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ جیسے روزے دار کے بارے میں کہا جاتا ہے، روزے دار جو روزہ رکھتا ہے وہ ریان نام کے دروازے سے جائے گا۔ تو اس طرح کے عمل کرنے والے کے لیے اس اعتبار سے سمجھے تو وہ اس حدیث پر عمل کرنا ہمیں آسان بھی لگتا ہے، اور آسانی کے ساتھ ساتھ 40 کو یاد کریں تو 40 کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان 40 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آئیے حدیث کی کتابوں کے تعارف پر بات کر لیں تھوڑی۔ صحاح ستہ کا سب سے پہلے تذکرہ۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے صحیح ترین۔ حدیث کی کتابوں میں 6 کتابوں کو یہ مقام حاصل ہے۔ صحاح ستہ سے مراد حدیث پاک کی 6 مشہور اور معروف کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں کو اصول ستہ، صحاح ستہ، کتب ستہ، امہات ست بھی کہا جاتا ہے۔ اصول ستہ 6 اصول کی صحیح ترین کتابیں، صحاح ستہ حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں، کتب ستہ 6 کتابیں، امہات ست حدیث کی 6 مدر بکس، ان کو امہات کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صحاح ستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں میں جتنی روایات ہیں سب صحیح کے صحیح ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ صرف انہی کتب ستہ کی روایات صحیح ہیں، باقی کی صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ یہ غلطی ہم کرتے ہیں، اور یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بس صحیح بخاری تو صحیح بخاری، باقی اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے نہیں جو صحیح ہو۔ باقی حدیث کی کتب کی روایات درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، یہ بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کی روایات زیادہ تر صحیح ہیں، غالب اس کی وجہ سے کہ اگر 3000 روایات ہیں تو اس میں سمجھ لیجئے کہ 2900 روایات جو ہیں وہ صحیح ترین ہیں۔ بعض 2-4 روایتیں ایسی آ گئی ہیں جن کو بعد کے اصول بنانے والوں کی نظر میں اس کی سلسلے کی میں کڑی میں کہیں کمزوری ہے، تو یہ بھی موجود اس طرح سے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری کتابوں میں سب ضعیف اور سب موضوع روایات ہیں۔ سب سے اہم بات اس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب علیہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ کے نام سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ صحاح ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے، اور نہ ان سے باہر ہر حدیث ضعیف ہے، بلکہ صحاح ستہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 6 کتابوں کو پڑھ لے گا اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایات کا ایک بڑا ذخیرہ آ جائے گا جو دین کے معاملات میں کافی ہے۔ یہ مطلب ہے۔ درس ترمذی ان کی کتاب کا مجموعہ ہے، بہترین ہے۔ اگر درس ترمذی پڑھا جائے، اور مدرسے میں پڑھنے والے تو عموماً اس کو ریفر کرتے ہیں، تو صحاح ستہ کا مفہوم بہترین یہ سمجھایا انہوں نے کہ جو ان صحاح ستہ کا مطالعہ کر لے گا، پڑھ لے گا، اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایات کا بڑا ذخیرہ آ جائے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے صحاح ستہ کا۔ اب اس میں آپ دیکھیے امام بخاری علیہ الرحمہ اور بخاری شریف، پورا تعارف نہیں کرایا جا سکتا، اس کے بارے میں محدثین اعظام اور ان کے کارنامے، علمی کارنامے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے اس دور میں مفتی مولانا تقی الدین نظوی مظاہری، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھے انداز سے اس نے سمجھایا ہے۔ وہ پڑھا جائے تو پوری تفصیلات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا، محمد ابن اسماعیل البخاری۔ 13 یا 16 شوال سن 194 ہجری میں آپ بخارا میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام بخاری نے 1000 سے زائد محدثین سے حدیث سنی، 1000 سے زائد۔ 90,000 کے قریب تلامذہ نے آپ سے بالواسطہ بخاری سنی، 90,000 اسٹوڈنٹس ان کے تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں ذیل کی کتابیں آپ کے انمٹ نقوش ہیں، مثلا الجامع الصحیح، بخاری شریف جس کو ہم کہتے ہیں، کتاب المفرد، کتاب الادب المفرد، کتاب التاریخ الکبیر، کتاب التاریخ الاوسط، کتاب التاریخ الصغیر، کتاب الجامع کبیر، کتاب المسند الکبیر، کتاب التفسیر الکبیر، کتاب الفوائد وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں سب سے عظیم الشان اور سب سے جلیل القدر، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہے، آپ کی شناخت ہے، اور وہ ہے جامع بخاری، جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بخاری شریف کا پورا نام جو ہے، بخاری شریف کا جو پورا نام ہے
وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سنتہ و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الصحیح، جامع کا مفہوم بتایا گیا، جس میں 8 ابواب ہیں، فقہی ترتیب کے ساتھ بھی ہے وہ، تو جامع بھی ہوئی اور مسند بھی ہوئی۔ فقہی ترتیب کے اعتبار سے تو مسند ہوئی، اور 8 ابواب ہیں تو وہ جامع بھی ہوئی، اور سننہ و ایامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال، عادات اور اطوار ہیں، اور آپ کی جو زندگی گزری ہے، گویا کہ سیرت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس نام میں مسند اپنی اصطلاحی معنوں میں نہیں، اسے جامع الصحیح بھی کہتے ہیں، کیونکہ فن حدیث کے 8 ابواب اس کتاب میں ہیں۔ امام بخاری نے صحت سند، فقہ حدیث اور تحریر تراجیم میں حدیث کا وہ عدیم النظیر، جس کی مثال نہیں مل سکتی، عدیم النظیر کا مطلب اس کی مثال نہیں مل سکتی، مجموعہ تیار کیا ہے۔ اسے بجا طور پر اسلام کا اعجاز سمجھنا چاہیے، اور اس کو یورپ بھی مانتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا یہ اعجاز ہے۔ اہل فن اسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ آپ نے اپنی اس صحیح کا انتخاب 6 لاکھ حدیثوں میں سے فرمایا ہے۔ 6 لاکھ حدیثیں، امیر المؤمنین تھے نا حدیث میں، 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کتاب میں صرف انہی حدیثوں کو جگہ دیتے ہیں جن کے روات، یعنی ڈکٹیٹ کرانے والے، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، نقد و جر، وہی چھان بین، اس کی مثال سمجھنا تو وہی ابھی جو مثال ہم نے دی، عدل و ضبط کی حیثیت سے آپ کو شرح صدر و کامل وثوق اور اطمینان، کانفیڈنس جب تک حاصل نہیں ہوتا جگہ نہیں دیتے۔ اس طرح یہ کتاب دنیا اسلام میں اپنے نہج کی سب سے پہلی کتاب قرار پائی۔ ابن الصلاح، ان کا بھی تذکرہ آئے گا، مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے جو مدرسے کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، حدیث کے اصول کو سمجھنے کے لیے مقدمہ ان کا پڑھایا جاتا ہے۔ بخاری میں کل احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ بعض روایات بتکرار بار بار آئی ہیں، کئی بار آئی ہیں۔ ایک باب میں وہی روایت کسی اور معنی میں آئی ہے، دوسری باب میں وہی روایت کا اگلا حصہ یا وہی حصہ کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ عدم تکرار کی مجموعی احادیث 4000 ہوں گی، اگر نکال دیا جائے، جو ریپیٹ ہوئی ہے، ریپیٹیشن نکال دیا جائے تو 4000 کے قریب کتابیں بخاری میں ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کی روایات، بعض صحابہ کی روایات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اقوال تابعین کی تعداد 350 کے قریب ہے، متابعات، تعلیقات 1350 کے قریب ہیں، اس سے ملتی جلتی باتیں یا حاشیہ جس کو لکھنا، ایکسپلینیشن کرنا 1350 کے قریب ہیں۔ 22 روایات ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات یعنی جس کتاب میں حدیث کی کتاب میں کم سے کم سلسلہ ہوتا ہے وہ کتاب سب سے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے، میں نے ان سے سنا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ 3 واسطے بس درمیان میں رہنے چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ 2 واسطے وقت تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ کا زمانہ تھا نہیں، تابعین کا زمانہ تھا نہیں، تابعی تابعین کا زمانہ تھا، یہ کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی، تو ان کو ثلاثیات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے 3 واسطے ہیں، تو سب سے بہترین کتاب وہ سمجھی جاتی ہے جس میں 2 یا 3 واسطے پائے جاتے، تو 2 واسطے تو پائے نہیں جاتے، عموماً 3 واسطے زیادہ پائے جاتے، جن میں امام بخاری 3 واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کے زمانے میں بھی تابع تابعین، تابعین، صحابہ، حضور، یہ بھی سلسلہ تھا، اور وہ روایتیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ طریقہ تالیف کے بارے میں خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی، سوچئے، دیکھیے طریقہ دیکھیے آپ کا، اس وقت تک داخل نہیں کی جب غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ باوضو ہمیشہ رہنے والے کتنے ایسے معاملات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیارت دی اور اپنے اوپر سے مکھی ہٹانے کے لیے کا واقعہ مشہور ہے، اور تعبیر بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اقوال کی حفاظت آپ کے ذریعے سے ہوگی۔ تو آپ باوضو دائم وضو رہنے کے باوجود بھی جب حدیث ان کے اصولوں پر آ جاتی، اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے غسل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد جا کر کے حدیث لکھتے۔ اسی کو کہتے جلالت بخاری۔ جلالت بخاری کا لفظ اسی وجہ سے مشہور ہے۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہر حدیث کے لیے استخارہ بھی کیا کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں، اتنا کام کرنے کے باوجود استخارہ بھی کیا اور بیت اللہ میں بیٹھ کر کے لکھا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اس کے اندراج کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور اس کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا، اور 6 لاکھ حدیثوں سے
چھانٹ چھانٹ کر کے میں نے اسے جمع کیا۔ اب اتنے بزرگوں کا کام اتنی قربانیوں کے بعد پہنچ چکا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں ایک بار ہم بخاری نہ پڑھ سکے تو پھر امام بخاری تو کھڑے تو ہو جائیں گے۔ اللہ میاں سب کچھ پڑھ چکا تھا، اتنا کام کیا تھا، 6 لاکھ نہ پڑھا ہوتا، یہ 7,000 ہماری حدیثیں تو پڑھ لیا ہوتا، یقیناً یہ بزرگان دین کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر تھوڑی سی ہمت کی تھی یہ بزرگان دین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سفارش کا موقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اللہ چاہے تو کسی کو بھی کھڑا کر سکتے، گواہ کے طور پر تو کھڑا ہی کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ گواہی میں بھی کہہ دیا اللہ، فرشتے دکھا دے اور اللہ کی طرف سے بات آ گئی، ہاں بھائی 2 حدیثیں پھیلانے والا یہ تھا، صحیح بتانے والا تھا، تب بھی بات کام ہو جائے گا۔ کم از کم مطالعہ تو کر لیں ہم لوگ، ہر ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اب مسلم شریف، امام مسلم اور مسلم شریف، ان کا نام تھا مسلم ابن الحجاج القشیری النیشاپوری، ولادت نیشاپور میں سن 204 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا سب سے اہم اور عظیم ترین کارنامہ جامع صحیح مسلم ہے، جو حسن ترتیب، جودت، نیا پن اور ترتیب نظم کے اعتبار سے اور دقائق اسناد کی صحیح ترین حدیثوں کے اعتبار سے اس معاملے میں بخاری سے بھی اونچا مقام ہے۔ اس کا بخاری سے بھی اونچا مقام اس لیے ایک طبقہ محدثین کا پایا جاتا ہے جو امام بخاری کی کتاب سے بھی اونچائی سے مقام دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی حدیث اگر روایت کی گئی جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو اگر اس کو صحیحین کہا جاتا ہے، لفظ 6 کتابیں تو ہیں ہی صحیح، لیکن ان میں سے بھی خاص مقام صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے تو امام بخاری، امام مسلم مراد ہوتے ہیں۔ اور ایک مضمون کی جملہ روایتوں کو تمام طریقوں کے ساتھ نہایت سلیقہ اور عمدگی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، تاہم صحت اور قوت میں بخاری شریف سے نیچے ہے۔ قوت تھوڑی زیادہ ہے اس کی، صحت جیسا کہ وہ اہتمام وہ اتنے اس سے تھوڑا کم۔ آپ نے صحیح مسلم اس طریقے سے ترتیب دی ہے کہ محدثانہ نقطہ نظر کا مطلب حدیث کا جو فن ہے اس اعتبار سے دوسری کتاب اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ امام بخاری کے آپ دیکھیں گے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ایک جگہ نظر آئے گا تو اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ نظر آئے گا، لیکن امام مسلم کے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح کی حدیث ایک جگہ نظر آ جائے گی، پوری ایک جگہ، ایک حدیث 5 6 7 مرتبہ ہے، پوری حدیث ایک جگہ مل جاتی ہے، اور آپ اس کی جملہ سندیں عجیب حسن ادا سے ایک جگہ لے کر کے آتے ہیں، پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے۔ سلسلہ وہ بھی قال حدثنا سے جب شروعات ہوتی ہے، یا ایک سلسلہ اور ایک سند سے آ کر کے محاولہ ہوتا ہے۔ عربی حدیث میں ایک لفظ محاولہ ہوتا ہے، محاولہ کا مطلب کہاں سمجھیں گے؟ ریلوے ٹریک دیکھا ہے کبھی؟ ٹریک چینج کرنا، ٹریک چینج ہوتا ہے، چھٹ سے ٹرین دوسری اس پر نکل جاتی ہے، اس کو حدیث میں محاولہ کہتے ہیں۔ بیان ہو رہا میں نے یہ حدیث اس سلسلے سے سنی ہے، اور یہی حدیث آگے جا کر کے اس سلسلے سے بھی سنی ہے، تو وہ بھی قال حدثنا فلاں فلاں کہتے ہوئے اخبرنا حدثنا کہتے ہوئے آتا نا، ہا کا لفظ آ جاتا ہے، ہا فوراً محاولہ، ہا کہتے ہوئے قالا کرتے ہوئے فوراً بات پہنچ جاتی ہے یہاں تک۔ یہ ایک بیوٹی ہے۔ یقیناً آپ حضرات وقت نکال کر کے اگر وقت ملے دارالعلوم دیوبند کا سفر کرنے کا، تو اس وقت مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم کا سبق ہوتا ہے، اجازت ہے سننے کی، آپ اجازت لے کر کے بیٹھیے۔ جب دورہ ہو رہا ہوتا ہے یا دورے کا جو بھی آس پاس قریب مدرسہ ہے، دورے کے سال میں آپ جا کے شریک ہوئیے، سنیے، کیا اندازہ ہوتا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جن حضرات کے بارے میں یہ سوچ ہوتی ہے بعض مرتبہ ہماری کہ ارے یہ مدرسے کے حضرات کیا جانتے ہیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہی جانتے ہیں کہ جو 15 20 کہیں 40 کہیں 50 سلسلوں کو ایسے سرسر پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ کہیں نہ اسٹائمرنگ نہ اسٹیٹرنگ کچھ نہیں نظر آتا ہے، اور پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے معاملہ رکتا ہے۔ تو کبھی جا کے شریک ہونا چاہیے، اس کی خوبصورتی پتہ چلے گی۔ تو یہ مسلم شریف کی وضاحت تھوڑی تھی۔ آپ نے صحیح مسلم لکھ کر کے امام الجرح و تعدیل امام ابو زرع کے سامنے پیش کی۔ امام ابو زرع بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام الجرح و تعدیل یعنی اصول حدیث کے اور سند اور روایات کے معاملے کے اندر ایکسپرٹ، ماہرین میں سمجھے جاتے ہیں۔ جن روایات پر انہوں نے کہیں بھی انگلی رکھی کہ اس کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے، اس کو نکال دیا انہوں نے تقریباً 3 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی، ان میں سے صرف 4000 حدیثوں کو مسلم میں شامل کیا۔ 3 لاکھ میں سے 4000 حدیثوں کو، کیونکہ انہوں نے حدیث کے مستند ہونے کی بہت سخت شرائط رکھی تھی تاکہ کتاب میں صرف اور صرف مستند حدیثیں جمع ہو سکیں، بغیر تکرار کے بھی جو ریپیٹ ہوئی حدیثیں ہیں ان کو نکالا جائے تو حدیثوں کی تعداد 2200 ہے۔ محمد امین کے مطابق
مستند احادیث کی تعداد 1400 ہے جو صحیح ستہ میں شامل اور دوسری کتابوں میں بھی شامل ہیں، یعنی کہ کتابوں میں 1400 وہ روایتیں جو ہر جگہ مل جائیں گی، آپ کو دیگر صحیح ستہ میں بھی آپ کو وہ مل جائیں گی۔ اب آئیے امام ابو داؤد اور ان کے ابو داؤد شریف۔ امام ابو داؤد بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے سے بہت قریب کی نسبت رکھتے ہیں، قریب کے ہیں ہمارے، سیستان جو ہرات اور سندھ کے درمیان میں ایک قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ عرب اسے سجستان پڑھتے ہیں اور اسی نسبت سے امام ابو داؤد کو سجستانی بھی کہا جاتا ہے۔ سیستان ان علاقوں میں کہا جاتا ہے، ہندوستان کا حصہ تھا وہ۔ 2002 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام ابو داؤد کے دور میں چاروں اماموں کی فقہی کاوشیں آ چکی تھی، ان کے اصول فقہ، ان کی اجتہادی کارنامے، ان کے ابواب فقہ لوگوں کے سامنے آ چکے تھے۔ ان کی کتاب سنن ابو داؤد کا موضوع ائمہ کے مستدلات ہیں کہ جس بارے میں انہوں نے ریسورس لیا ہے، دلیل دی ہے اپنے مسلک کے بارے میں، ان تمام کو جمع کیے ہیں کہ اگر ایک فقیہ کوئی بننا چاہتا ہے تو ابو داؤد پڑھے بغیر فقیہ نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر چاروں اماموں کی کاوشیں ان کے مطابق کی حدیثیں وہاں پہ جمع ہیں۔ امام ابو داؤد امام احمد کے شاگرد تھے، احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، اسی لیے جگہ جگہ حنبلی مسلک کا نقطہ نظر بھی وہاں پر نظر آتا ہے، اور صرف یہ حنبلیوں کے لیے نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے پیروکاروں کے لیے ایک بہترین کتاب یہ شمار ہوتی ہے۔ ابو داؤد عموماً آج کل 2 جلدوں میں ہے اور مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ ترمذی شریف، امام ترمذی، امام محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ 2009 میں بمقام ترمذ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی بحث تو آپ جانتے ہی ہیں کتنی ہوتی ہے وہ۔ آپ کی ولادت ہوئی، ترمذ دریائے جیحون ساحل پر واقع ہے۔ امام ترمذی کو حضرت امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد سے شاگردی حاصل ہے، تینوں بڑوں کے شاگرد ہیں۔ آپ نے حدیث پاک کی مستند معتبر ترین کتاب جامع ترمذی لکھی ہے۔ اس کتاب کے 3 نام ہیں۔ جامع ترمذی، جامع اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اس میں 8 ابواب پائے جاتے ہیں۔ سنن اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہی اعتبار سے اس کی ترتیب ہے۔ الجامع المعلل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسی حدیثوں کی سند پر بحث کی گئی ہے جس میں کوئی خرابی پائی جاتی۔ تینوں کام۔ اس کتاب کی سب سے امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی ہر حدیث کے آخر میں اس حدیث کی سند کے بارے میں صحیح، حسن یا ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں، دیگر کتابوں میں نہیں ہے۔ ایک عنوان ختم ہوا، ھذا حدیث حسن صحیح، پھر اس پر بحث چلتی ہے، فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ سارے اقوال کو جمع کر دیا۔ اسی لیے مدارس میں یہ بھی سلیبس میں لازمی طور پر داخل ہے کہ حدیث کے اصول کو سمجھنے کے لیے ترمذی کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ جو سند ہم نے سنائی تھی پچھلے لیکچر میں وہ ترمذی کی سند تھی جو مولانا علی میاں علیہ الرحمہ کی تھی۔ طلبہ حدیث کو مدارجی حدیث معلوم کرنے کے لیے، حدیث کے درجے، اسٹیجز معلوم کرنے کے لیے بہت مدد ملتی ہے۔ پھر آپ آخر ابواب میں مذاہب فقہا کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں فہم حدیث میں مذاہب فقہا کو کس طرح سے اہمیت حاصل تھی۔ پھر اسی طرح امام نسائی اور نسائی شریف، احمد ابن علی ابو عبد الرحمن النسائی خراسان کے میں مرو کے قریب نسا نام کے قصبے میں پیدا ہوئے، رہنے والے تھے۔ نسا زبر کے ساتھ ہے۔ سنن نسائی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کا اصل نام ہے المجتبی من سنن النسائی، منتخب ہے۔ امام نسائی نے سنن نسائی کا یہ خود اختصار کیا ہے، جو کتاب لکھی تھی اس کا انہوں نے اس سمری کی تو اس کا نام المجتبی رکھا، وہی نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے۔ امام نسائی کے سنن کبریٰ مخطوطات کی شکل میں کئی کتب خانوں میں ہے۔ امام نسائی نے اس کتاب کا جو چیپٹر بیان کیا ہے وہ امام بخاری کے طرز پر کیا ہے، اور تراجم ابواب میں مضمون حدیث کی طرف پورا اشارہ کیا ہے۔ نسائی کا لفظ جو ہے زبر کے ساتھ، نسائی نہیں، نسائی۔ کبھی سنن نسائی پر جو بھی شروع حواشی پر کام ہوا ہے اور بہت اس پر کام ہوا ہے اور حدیث کی متن میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ المجتبی میں یعنی اس کتاب میں 5270 حدیثیں ہیں اور اس میں تکرار بھی شامل ہے جو بعد میں مصنف نے اپنی جامع السنن الکبریٰ سے اخذ کی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سنن نسائی کا تذکرہ تھا، اور اسی طرح سے 6ویں کتاب، بعض نے اس کو شامل نہیں کیا، بعض نے موطا امام مالک کو شامل کیا ہے 6ویں نمبر پر، لیکن اکثریت نے ابن ماجہ کو شامل کیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ایران کے شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جو سنن لکھی ہے ان میں بہت سی نادر اور غریب حدیثیں ہیں، اس میں بعض روایتیں ضعیف بھی ہیں، اسی لیے متقدمین نے اس کو صحاح میں شامل نہیں کیا۔ متقدمین پہلے والے لوگ ہیں، بعد کے علماء نے، متاخرین نے اس کو صحاح میں شامل کیا ہے۔
ابن ماجہ نے سنن میں کوشش کی ہے کہ زیادہ تر حدیثیں صحیح لائیں جو پہلی 5 مشہور کتابوں میں نہیں ملتی. یہ ایک خصوصیت ہے کہ پانچوں جو صحاح میں کتابیں حدیثیں نہیں ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ لا کر کے اس کے اندر جمع کریں تاکہ وہ جمع ہو جائیں. وہ ضعاف بھی ہوں تو دوسری صحیح اور حسن حدیث کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. یعنی اگر وہ ضعیف بھی ہے سلسلہ ہو تو اس سے دوسری حدیثوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. آپ کہیں کہیں علاقوں کی نسبت سے بھی سند کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کتاب میں 1500 باب ہیں, 4000 حدیثیں اس کے اندر جمع ہیں. تو یہ صحاح تھی. اسی طرح سے صحیفہ وہب جس کا تذکرہ شروع میں کیا ہم نے, صحیفہ حضرت حماد بن منبہ, جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے سامنے بھی تذکرہ کر دیں کہ یہ حدیث کا سب سے اولین ریٹن اسکرپٹ ہے. یہ سب سے پہلا لکھا جانے والا, ڈکٹیٹ املا کرایا جانے والا صحیفہ ہے یہ. اس کے اندر 138 حدیثیں ہیں. سن 1956 میں اس کو مخطوطات سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نکالا اور اب اس کے نسخے بہت سارے نیٹ پر بھی مل جاتے ہیں. اور اس میں حدیث کی قدیم ترین کتاب جو اس وقت ہماری رسائی میں ہے, صحیفہ حماد بن منبہ. حماد بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الامت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. صحیفہ حماد بن منبہ سن 110 ہجری میں 138 حدیث ہے. ان کا زمانہ تھا, لیکن یہ تو سن 56 ہجری سے پہلے ہی لکھوایا انہوں نے. حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھی گئی ہیں. 138 کی 38 حدیثیں صحیح ترین موجود ہیں. یعنی یہ وہ نسخہ ہے جس میں حدیث صرف ایک واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. حماد بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے لکھا, حضرت ابو ہریرہ نے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سنا. اس کتاب میں, یہ کتاب اگر اس کا نیا نسخہ ملے تو آپ سب کو خریدنا چاہیے, نہ ملے تو کم از کم زیراکس کرا کر کے رکھیے, کیونکہ شروع میں اصول حدیث پر بہترین انداز میں بات کی گئی ہے اس کے اندر. بعد میں وہ 138 حدیثیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اسی طرح سے موطا امام مالک, ہمارے خیال سے تذکرہ ہم یہیں سے چھوڑیں, اگلا تذکرہ لے کر کے جائیں, وقت کافی آگے بڑھ رہا ہے. موطا امام مالک کو مختصر دیکھ لیجئے. موطا امام مالک ایک ابتدائی کتاب ہے اور سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. آپ سمجھ لیں کتنا دور نبوی سے زمانہ ان کا قریب تھا. ان کو امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے, یعنی مدینہ منورہ کے امام, اور مدینہ منورہ نکل کر کے باہر نہیں گئے. کیا خصوصیت تھی, باہر کیوں نہیں گئے؟ حج کرنے بھی نہیں گئے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تھی کہ ڈر تھا کہ مدینے سے باہر نکلیں تو کہیں انتقال نہ ہو جائے وہاں اور مدینہ چھوٹ جائے, مدینہ چھوٹ نہ جائے. اسی لیے امام و دار الہجرہ. اب یہ بحث مت کیجیے گا کہ حج فرض تھا یا نہیں تھا, کیا تھا ان لوگوں کے پاس, اس کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال فرض تو نہیں رہا ہوگا, ورنہ اتنے بڑے امام یہ کام نہ کرتے. مالکی مسلک پورا مشہور ہے, اندلس میں سب سے زیادہ وہی پھیلا تھا. امام و دار الہجرہ کا لقب دیا گیا. اہل سنت کے 4 مسالک میں سے ایک ہے. معطا کے لفظی معنی ہے وہ راستہ, معطا کہا جاتا, موتا نہیں, معطا, جس کو لوگوں نے پے در پے چل کر کے اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو. بار بار چلتے ہیں تو روڈ برابر ہو جاتا ہے. کتاب المعطا حدیث کے متداول اور معروف مجموعوں میں سے قدیم ہے. اس کے بارے میں امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, پھر تابعین کی رائے ہیں, یعنی اجماع اہل مدینہ ہے. میں اس سے باہر نہیں نکلا. یعنی اس زمانے کا عمل بھی پتہ چل جاتا ہے, اس لیے المعطا بھی خاص طور پر پڑھائی جاتی ہے. مستدرک حاکم, ابھی بات آئی نا, حاکم, مستدرک علی الصحیحین اہل سنت کے مشہور حاکم عالم حاکم النیشاپوری سن 405 کا مرتب کیا ہوا احادیث کا مجموعہ ہے, جو الحاکم نیشاپوری نے 72 سال کی عمر میں ترتیب دیا تھا. ہم لوگ 72 سال کی عمر میں مطالعہ بھی نہیں کر پاتے, 72 سال کی عمر میں ترتیب دے دیا تھا. حاکم نیشاپوری کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کی تمام کے تمام احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم یا دونوں کے معیار کے مطابق حسن یا صحیح ہے. یہ کتاب المستدرک حاکم کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح سے مسند امام ابو حنیفہ, کتاب الاثار امام ابو یوسف, موطا امام محمد, یہ کتابیں بھی مشہور ہیں. مسند امام شافعی, یہ بھی مشہور ہے. آپ کا بھی موضوع فقہ تھا, لیکن آپ نے بھی جو حدیثیں اپنے درس میں بیان کی ان کے شاگردوں نے اسے مرتب کر لیا. مسند امام ابن احمد ابن حنبل کی اس میں بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس میں 40,000 حدیثیں ہیں. اس صرف ایک کتاب کے اندر
40,000 حدیثیں ہیں اور ریپیٹیشن کو اگر کاٹ دیا جائے تو بھی 30,000 حدیثیں ہیں. یہ کتاب سنت میں سے سب سے جامع اور علم کا بھرپور ذخیرہ ہے. امام حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسند کتب میں دوسری کتاب مسند احمد کی کثرت حدیث اور حسن سیاق کے اعتبار سے برابری نہیں کر سکتی. تو یہ اہم مجموعہ کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا. علماء کی رائے کے بارے میں بات رہنے دی جائے. بہرحال آج جو ان چیزوں کے بارے میں بات آئی وہ احادیث کے مجموعوں کا تعارف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کام کروا کے ہمارے لیے محفوظ کروا دیا. ہمیں جہاں ایک طرف درس قرآن کی مجلسیں سجانی چاہیے تو وقتاً فوقتاً فہم حدیث کی بھی مجلس سجانے کی ضرورت ہے. فہم حدیث کی مجلس سجانے کا مطلب کیا ہوا؟ تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ حدیث سنت شریعت کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے، غلطیاں کہاں سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے امت کو غلطیوں سے بچا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اسلام اور شریعت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے. اب آئیے اگلے محاضرے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ حدیث کو لکھا کب سے گیا. اس کے بارے میں بہت اشکالات ہوتے ہیں، ان اشکالات کو بھی لانے کی کوشش کریں گے ہم کہ کیا اشکالات ہو گئے تاکہ ہم بچ سکیں. حدیث کے مجموعے کو لکھا کب سے جانے لگا، اس کی ایک مثال تو چھوٹی سی ہم نے دے دی کہ بہت سارے مجموعے ملتے نہیں آج، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھوایا تھا تو لکھنے کا کام تو شروع ہی ہو گیا تھا. بعض لوگ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ اور چیز مجھ سے مت لکھا کرو. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کس زمانے میں یہ بات ہوئی تھی، بعد کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ تدوین حدیث اور جرح و تعدیل کا عنوان انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا ہوگا. اور اللہ کے فضل سے ربیع الاول کا بھی عنوان بھی چل رہا ہے اور حدیث کا بھی عنوان چل رہا ہے. اس کو مزید سمجھے تب سمجھ میں آئے گا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، اس کا تقاضا کسے کہتے ہیں، اور کوشش کریں کہ فہم حدیث کے عنوان سے بھی کبھی نہ کبھی مجلس سے ہم سجانے کی کوشش کریں. اللہ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں غلط ہو گئی ان کو صحیح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة